کبھی سوال نہیں آیا کہ جو مرد یہ کرتا ہے تو اس کی عورتیں کیا کریں. تو عورت اگر بد زبانی کرتی ہے تو قرآن میں آیا کہ عورتوں کی کئی عادتیں تمہیں بری لگیں گی، لیکن تم یہ بھی دیکھو ان میں کئی ایسی اچھائیاں جو تم میں موجود نہیں ہوں گی. سورہ نساء کے اندر آتا ہے. تو اس کے ساتھ گزارا کرو. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت جو ہے یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ توڑ بیٹھو گے، اور اس کو توڑنا، اس کو طلاق دینا ہے. اس کائنات میں سب سے آئیڈیل بیویاں کس کی ہو سکتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کے بارے میں جو کچھ قرآن میں آیا ہے، مسئلہ جنید جمشید والا میرا 105 دیکھ لیں، جس میں نے صرف قرآن کی آیات کا ترجمہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. پارہ نمبر 21 کا آخری صفحہ پڑھ لیں سورۃ الاحزاب کے اندر. یہاں تک نوبت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو تمہیں میں مال دے کے رخصت کر دیتا ہوں، طلاق دے دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی قسم پرسی میں، اسی غربت کی حالت میں میرے نبی کے ساتھ گزارا کرو. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام نے یہ آیات آ کے حضرت عائشہ پہ پیش کی. انہوں نے رونا شروع کر دیا. ان کا میں اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہوں. حالانکہ نبی علیہ السلام فرمایا اپنے باپ سے مشورہ کر لو، دیکھ لو جس طرح بہتر سمجھتی ہو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دنیاوی اعتبار سے اپنی بیویوں سے تکلیف اٹھانی پڑی، تو باقی تو پھر کس کھاتے میں؟ کوئی نہیں. تو یہ آزمائش ہے سر. بیویوں اور اولاد کے اندر فتنہ کہا گیا نا قرآن میں ہے، پنجابی والا نہیں، عربی والا فتنہ، آزمائش. اگر یہ نہ ہوتی نا، وہ مجھے اشفاق صاحب کی بات یاد آئی ہے. اشفاق احمد صاحب کہتے تھے کہ بچہ جو ہے نا یہ عورت کی راہ کھوٹی کر دیتا ہے. تو اگر اولاد کے پیچھے ذلیل ہو جاتی ہے عورت، میرے بچے چھوٹے، میرے کے بچے نہ بنے، اور عورت جو ہے یہ مرد کی راہ کھوٹی کر دیتی. عورتوں کے پیچھے کیا کچھ نہیں مردوں کو کرنا پڑتا ہے حلال و حرام کے حوالے سے. تو یہ ساری آزمائشیں ہیں، انہی کے ساتھ وقت گزارنا ہے. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، لاہور کا راستہ بھی بتا رہا ہوں تو آپ کو کرایہ بھی دے دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب آپ کو بیوی سے کوئی تکلیف پہنچے تو بڑا آسان سا حل ہے، صبر کر لیں. ایک چپ تے 100 سکھ. جب آپ آخرت اورینٹڈ ہوں گے نا، صبر کرنا بھی آسان ہو جائے گا. یقین کریں جتنی گالیاں مجھے کھانی پڑتی ہیں علماء سے، تو میں تو کب سے چھوڑ چھاڑ کے سارا بیٹھ گیا ہوتا. میں نے یہ تیار کر لیا کہ یار اگر پیغمبروں کو جادوگر کہا گیا ہے، ان کو دجال کہا گیا، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام کو جادوگر، دیوانہ، شاعر کہا گیا ہے، تو سر ہماری کیا اوقات ہے؟ صحیح بات. میرے خیال ہم اپنی کو اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم صبر نہیں کر رہے ہوتے. وقت کے پیغمبر کو اگر اتنی گالیاں کھانی پڑے تو پیغمبر کو بھی چاہیے تھا وہ اللہ کہتا ہے اللہ میرے کو کام نہیں ہوتا. نہیں کہا نا. آپ کو تو وہ تکلیفیں نہیں کاٹنی پڑ. اسی طریقے سے بیوی سے، بچوں سے بھی تکلیف پہنچے، صبر کریں. اور میں بتاؤں صبر سے کئی معاملات حل ہو جاتے. وہ ایک گورے کا وہ رول بھی ہے نا کہ 80-20 رول اسے کہتے ہیں. وہ کہتا ہے 20% تو تکلیف آتی ہے ڈیسٹنی، تقدیر کی وجہ سے، لیکن 80% ہم خود اضافہ کرتے ہیں اس میں. یہ بڑے پوائنٹ کی بات کی ہے اس نے. قدرت صرف 20% تکلیفیں ڈالتی ہے، باقی 80% ہم اس میں بگاڑ کی وجہ سے ڈالتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو اوریجنل واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے اسلام آباد میں ایک دوست ہیں، وہ مجھے بتانے لگے کہ ان کے ادھر اسلام آباد میں I-10 سیکٹر کے اندر ایک بندے نے نئی گاڑی نکلوائی. تو اس کا چھوٹا بچہ تھا 7-8 سال کا. وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں کوئی پرانی چابی تھی، اس نے اس کے اوپر یوں لکیر مار دی. اب نئی گاڑی کے اوپر لکیر، اگر ویسے دیکھا جائے تو کیا فرق پڑ گیا یار؟ اگر اسی گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو اور اس کا بچہ مر جائے اور اس کو اس کے گیسٹ آفر کی جائے کہ بچہ چاہیے نئی گاڑی، تو کیا کہے گا وہ بچہ؟ اسی بچے نے زندہ حالت میں اگر اس کے اوپر یوں مار دیے، ایک لائن ہی پڑی ہے نا، وہ ٹھیک بھی ہو جائے گی، وہ پوری بھی تباہ ہو جائے، بچے کا ایکویلنٹ تو نہیں. اس کو اتنا غصہ آیا، اس نے اس بچے کو دھکا دیا، وہ بلندی سے نیچے گرا، اس کا شولڈر نیچے جا کے لگا، وہ اتنا ڈیمیج ہوا کہ اس میں پھر پیپ پڑ گئی، حتیٰ کہ اس کا یہ بازو کاٹنا پڑ گیا. تو یہ جو تکلیف تھی اس کا 20% تو اللہ کی طرف سے آیا تھا نا، 80% تو اس نے خود کیا. اچھا اب وہ پوری زندگی اپنے بچے کو، گاڑی تو پھر بھی آ سکتی ہے، تو وہ بچہ جو ہے اپنے باپ سے ابھی تک گلا کرتا ہے کہ بابا یہ میرا بازو جو ہے وہ تو مجھے نہیں ملے گا، آپ کو تو گاڑی مل جائے گی. وہ پوری زندگی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے بعض اوقات لوگ آفس سے لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو جناب اوور سپیڈنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بندہ نیچے آ سکتا ہے، بندہ نیچے آ جائے، مر جائے یا اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑ جائے، تو بعد میں آپ کہیں گے یار اس سے تو بہتر تھا میں اگر لیٹ ہوا تھا تو میں دفتر سے چھٹی کر لیتا. یہ عذاب جو میں نے ڈال لیا اپنے اوپر یہ بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے، ایک دفتر سے لیٹ ہونے کی وجہ سے اتنی آپ نے تکلیف کاٹی، وہ 20% آپ پہ آئی تھی، 80% آپ نے خود ڈال لی اپنے اوپر. آپ زندگی، یہ ساری باتیں میں یعنی یہ میں صرف آپ کے سامنے نہیں کر رہا ہوں، میں پریکٹیکلی اپنے اوپر اپلائی بھی کرتا ہوں. میں اپنی بیوی کو بھی، بچوں کو بھی اس حوالے سے یعنی گائیڈ کرتا ہوں. اور میری زندگی اس چیز کا یعنی منہ بولتا ثبوت ہے کہ میرے اوپر جب بھی اس طرح کے معاملات آتے ہیں نا
تو میں الحمدللہ صبر کی روش اختیار کرتا ہوں کہ مزید کوئی معاملات نہ بگڑے، جزاک خاموشی اختیار کر لیں. کوئی گالی دیتا ہے، کوئی آپ کو، مجھے مسجد سے پکڑ کے بھی لوگوں نے باہر نکالا ہے علماء نے، میں نے کبھی شی تک نہیں کی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا. آپ صبر کی روش اختیار کریں. صبر، اور فیملی لائف کے لیے تو آپ کو صبر بہت ضروری ہے. عورتوں کا غصہ فوراً آتا ہے، ٹھنڈا بھی فوراً ہو جاتا ہے. صحیح. تو جب عورتوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اس ہفتے اگر کوئی بدتمیزی کی ہے انہوں نے، تو آپ جو ہے نا ایک ہفتے کے لیے صبر کر لیں. اگلے ہفتے اسی دن ان کو بتائیں جو پچھلی دفعہ آپ نے کیا تھا، اگر یہ نہ ہوتا تو وہ بھی مان جائے گی مجھ سے غلطی ہوئی ہے. صحیح. لیکن اس وقت تو وہ نہیں مانے گی، اس وقت تو آپ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جی ٹھیک ہوگا. ایٹ دا اسپاٹ تو کوئی بندہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی. جزاک اللہ. جو بیویاں اپنے آپ کو خاوند کے برابر سمجھے کہ اللہ نے ایک جیسا بنایا ہے، ان کے لیے کچھ رہنمائی تو فرمائیں. ٹھیک سمجھتی ہیں وہ، ایک جیسے ہی بنایا ہے. مرد و عورت کو اللہ نے ایک جیسے ہی بنایا ہے، اس حوالے سے کہ ہیومن ڈگنیٹی میں تو برابر ہے. بلکہ عورتوں کا مقام تو کچھ زیادہ ہو جاتا ہے بعض اوقات. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک صحابی نے آگے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. پوچھا اس کے بعد کہا تیری ماں کا، اس کے بعد کہا تیری ماں کا، چوتھی دفعہ کہا تیرے باپ کا. ٹھیک ہو گیا. تو حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تو وہ ہے. صحیح. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح کے معاملات میں دیکھیں تو عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر سنن نسائی میں حدیث ہے کہ تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے پاس ہے، یعنی ان کی خدمت کر کے. ٹھیک. اور جلاد قسم کے جو خاوند ہوتے ہیں نا، وہ شادی کے بعد نا اپنی بیویوں کہتے ہیں اون تیری جنت میرے قدمہ کول ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو وہ مجازی خدا اور عجیب و غریب قسم کا کانسیپٹ بنایا ہوا ہے نا. ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہے. باقی قرآن یہ کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، اس حوالے سے کہ ان کے اوپر خرچہ کرتے ہیں. وہ مینیجریل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا گیا. صحیح. ظاہر مینجمنٹ میں تو 72 سیٹر گاڑی ہے تو ڈرائیور تو ایک ہی ہوگا نا. 72 بندے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں باری باری چلانا ہے، ایک نہیں چلانا ہے نا. جی. جس کو چلانا آتا ہے، باقی اس کے پیچھے رہیں گے. اور وہ جو ڈرائیور ہے وہ یہ نہ سمجھ لے کہ میں اب جب جہاں مرضی ٹھوک دوں، جی. میرے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے. نہیں. تو یہ ایک بہت، یعنی ایک موٹی سی مثال ہے. تو عورت کی عزت کریں، عزت کروائیں گے. عزت نہیں کریں گے، میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ اگر ایک مرد خراب ہو جائے نا، اس کو تو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. صحیح. ایک عورت خراب ہو جائے اس کو سارے مرد مل کے بھی ٹھیک نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. اس لیے عورتوں کے ساتھ پیار محبت کا رویہ رکھے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے بعد سب سے بڑی آزمائش تم پر تمہاری عورتیں بیویاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک دفعہ سفر میں تھے تو عورتوں کا قافلہ الگ سے آپ مینج کرتے تھے. تو وہ جو عورتوں کے اونٹ ہانک رہا تھا نا بندہ، اس کو نبی علیہ السلام بار بار کہتے تھے آہستہ آہستہ ہانکو، شیشیاں پڑی ہوئی ہیں اس پہ. اللہ. یعنی عورت کو اللہ نے صنف نازک بنایا نا. تو نبی علیہ السلام یعنی یہ چیز کا بھی ریگارڈ کرتے تھے. تو اب مجھے بتائیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں، یہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور اس کی وجہ سے بڑے، یعنی میرے تک تو بڑے معاملات اس طرح کے پہنچتے ہیں. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ یعنی کبھی کوئی شخص اس طریقے سے بھی ظلم کر سکتا ہے. آپ کو اگر اللہ نے حاکم بنایا تو آپ اپنا حوصلہ بھی ویسا ہے. ٹھیک ہو گیا. باقی یہ حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ میں نے عورتوں کی کثرت دوزخ میں دیکھی ہے اپنی زبان درازی مردوں کے اوپر کرنے کی وجہ سے. وہ سر مرد بھی پھر اس طرح کے ہو نا. جی. تو مرد بھی بہت سارے دوزخ میں جا رہے ہیں عورتوں پہ ظلم کرنے کی وجہ سے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک عورت بڑی نیک تھی، اس نے ایک بلی کو قید کر دیا کہ وہ بھوکی پیاسی مر گئی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں ہے. بلی تو جانور ہے، اور جو انسانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، کیسے کیسے ظلم نہیں کرتے ہیں، یعنی مرد عورتوں کے ساتھ کس کس قسم کی ان کو اذیتیں دیتے ہیں. اور خصوصاً ایسی عورتیں بیچاری جن کے یعنی پیچھے ماں باپ فوت ہو گئے ہوتے ہیں، بھائیوں کے یعنی وہ اس کے اوپر ہوتی ہیں، وہ پیچھے بھی نہیں جا سکتی. ادھر بھی ان کے اوپر پورا یعنی باہر کا غصہ اکٹھا کر کے نا وہ آ کے اپنی بیویوں پہ نکالتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے ویسے تو نہیں فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے. سر میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے کہ جتنے خوش اخلاق میں نے باہر دیکھے ہیں نا، وہ اتنے ہی بد اخلاق ہیں اپنے گھر کے اندر، الا ماشاءاللہ. اور یعنی میں آپ کو پرسنل بتاتا ہوں، میں جتنا باہر ہوں نا بد اخلاق، اتنا ہی گھر میں ہوں. ٹھیک ہے. یعنی میں یعنی طبیعت میری تھوڑی سی اس حوالے سے ہے، یعنی وہ ظاہر ہے کہ یہ اسٹرکٹ طبیعت نہ ہو تو پھر مینیجبل فارم میں چیزیں نہیں چلتی. یعنی کالج کے پرنسپل اگر سخت نہیں ہوگا تو وہ کالج تو نہیں چلا سکتا. وہ اس نے اڈاپٹ کرنی پڑتی ہیں بعض اوقات معاملات. اور اس وجہ سے بعض اوقات کوئی ایسا تھا، لیکن ایسا ہی یہ نہیں ہے کہ مطلب گھر جا کے تو مار کٹائی والا معاملہ ہے. اللہ کا شکر ہے نہ آج تک مارا ہے نہ مار کھائی ہے بیوی سے. ریکارڈ ہے ماشاءاللہ 14-15 سال کا. اور باقی یہ جو ہم کبھی اپنی مثال دے دیتے ہیں، یا میں اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہوتا کوئی تکبر. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب کہتے ہیں نا میں کرکٹ کو سمجھتا ہوں،
مجھے پتا ٹیم کیسے بنانی ہے, تو ان کو کوئی نہیں کہتا یہ بڑا متکبر ہے, وہ کہتے ہیں یار ٹھیک کہہ رہا ہے, اس کی فیلڈ ہے. تو سر میں نے بھی اپنی زندگی کے 25-30 سال بخاری مسلم پہ لگائے ہیں نا, الحمدللہ. تو جب میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں یہ وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے, مسلم میں نہیں ہے, یہ فلان جگہ ہے, تو مجھے کہتے ہیں تکبر کر رہا ہے. میں اپنی فیلڈ, حالانکہ میرے دماغ میں تکبر ہوتا بھی نہیں ہے, میں اپنی وہ فیلڈ کی ایکسپرٹیز کا اظہار کر رہا ہوتا ہوں. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کرکٹر پہ کوئی نہیں بولتا, سیاستدان پہ کوئی نہیں بولتا, اگر کوئی مذہبی یعنی پیشوا اس حوالے سے کہ لوگوں کو دین سکھا رہا ہوا ایسی بات کہتے ہیں بڑا آکڑے ہوا ہے. آکڑا وہ بندہ ہے میرے بھائی کہ جب آپ کوئی ایسا شخص ہو جو عبادت بھی کروا رہا ہو اور آپ سے نذرانے بھی بٹور رہا ہو, اس کو آپ یہ باتیں کریں. جو آپ کو اپنی جیب سے کھلا رہا ہو, جتنے یہاں مہمان آتے ہیں ہر اتوار, آپ دیکھ لیں ہمارا ہزاروں کا خرچہ ہوتا ہے, تو سارا اپنی جیب سے اللہ کی مدد سے کر رہے ہیں, تو ہمیں تو حق پہنچتا ہے. لیکن ہم پھر بھی کسی کو ڈانٹتے نہیں ہیں, میں ویسے بتا رہا ہوں کہ نہ کوئی آئی نا. تو یعنی میری طبیعت پرسنلی میری طبیعت میں بہت زیادہ مزہ ہے, اور مزہ والا شخص ہی پھکیاں دے سکتا ہے, اینٹی وینم دے سکتا ہے, الزامی جواب دے سکتا ہے, ورنہ ہم سکا سڑا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. جی جی, جو اس کے بارے میں تھوڑا سا کرتے ہیں کہ جو ذہنی پریشانی تھے, ہاتھ تو نہیں اٹھاتے عورتوں پر, لیکن ایک دو فیملیز کے بارے میں ایسا دیکھنا ملتا ہے کہ وہ اتنی ٹینشن دیتے ہیں کہ وہ گھر کی بیوی جو ہے وہ اتنی ڈپریشن, وہ بھی حرام ہے نا جی. نہیں وہ بھی حرام ہے جی. اس میں تو قرآن میں یہ آیا ہے کہ جب میاں بیوی کا اس طریقے سے اختلاف ہو, ایک حکم مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے آئے, اور وہ آپس میں یعنی جس کو یعنی عورت والی سائڈ کے لوگ بھی حکم مانے اپنا کہ اس کا فیصلہ قبول کریں گے, اور مرد والے بھی, پھر وہ آپس میں یعنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کریں. اور اگر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ بیونڈ ریپیئر ہے, تو فوراً سے پہلے خلا کی طرف چلے جانا چاہیے, اگر یہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہو جائے. یہ جو لوگ زبردستی نکاح چلاتے رہتے ہیں نا, ایک بچہ ہوا, 2 ہوئے, 3, 4, پھر 10 سال کے بعد پھر بھی اولاد یہ ہو ہی جاتی ہے, تو اس وقت بڑا کام بگڑ چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہو, اس لیے اس طلاق کو حلال رکھا گیا ہے. ناپسند ضرور ہے لیکن حلال ہے, کہ بسا اوقات جینورلی طلاق لینی پڑ جاتی. اسی طریقے سے بعض اوقات شادی کے بعد یعنی مرد جو ہیں وہ یعنی یہ ابھی جو بے اولادی والے معاملات چل رہے ہیں, اس میں اکثر اوقات یعنی مردوں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ نکل آتا ہے, صرف عورتوں کے ساتھ نہیں, بانجھ پن, مردوں میں بھی بانجھ پن ہوتا ہے. تو وہ تو بہت کم ہوتا ہے کہ ان کی بیویاں طلاق لے لیں, لیکن ادھر مرد جو ہے وہ دوسری تیسری کے لیے ایڑی اٹھا کے دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, تو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے. اور میں کہتا ہوں اکثر ایک عورت جس کا مرد بیمار ہو جائے, پوری زندگی اس کی خدمت کرتی رہتی ہے, اور اس کے اگینسٹ اگر عورت بیمار ہو جائے تو مرد تو جناب دوسری تیسری شادی چھپا کے کر بیٹھتا ہے. تو پھر دیکھ لیں آپ فرق کتنا ہے. دوسری طرف یہ مجازی خدا بنے ہوئے جعلی قسم کے, اور حالت یہ ہے. تو پھر سر خدا آپ کو بڑا شوق ہے بننے کا مجازی, تو پھر خدا والا حوصلہ بھی رکھے نا. خدا تو عطا ہی عطا ہے, لیتا کسی سے نہیں, دیتا ہی دیتا ہے. تجھی خدمت ہی کرانے رہتے ہو, چھڑے ہی خدا بنے ہوئے ہو, مجازی خدا. ٹھیک ہو گیا. اگر بیوی ازدواجی تعلق قائم نہ کرنے دے تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ جی صبر کریں. ہاں جی, وہ حدیثیں جو ہے نا جو آپ کو یہ علماء سنا رہے ہیں کہ جی وہ یہ اللہ سے ڈریں. سرکمسٹانسز, ان تمام چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے. آپ نے اپنی عورتوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہوا ہے, جتنی ذمہ داریاں ان کے اوپر ڈالی ہیں, سب سے بڑا عذاب تو آپ نے اپنے ماں باپ ان کے اوپر نازل کیے ہوئے ہیں. اسلام میں کہاں پہ ساس سسر کا رشتہ ہے؟ کوئی ضعیف حدیث ہی مجھے دکھا دیں. اس کے بعد آپ صرف اتنی مہربانی کیا کریں کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ کمرے میں سونے دیتی ہیں. جس عذاب کے اندر آپ نے ان کو مبتلا کیا ہوا ہے, نندوں کے عذاب کے اندر, ساس سسر کے عذاب کے اندر. میرے بھائی لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ اس کے اوپر کوئی ویڈیو, کہاں سے ویڈیو ریکارڈ کراؤں؟ کوئی ضعیف روایت بھی موجود نہیں ہے, نہ کوئی آیت ہے ساس سسر کے رشتے کے اوپر. ماں باپ کا ذکر ہے جہاں پہ بھی ہے, تو وہ ماں باپ تو آپ کے ہیں نا, آپ کی بیوی کے تو نہیں ہے. اس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے, آپ کے ماں باپ کی تو نہیں کرنی. اسلام میں تو یہی ہوتا تھا, جیسے ہی کوئی شادی ہوتی تھی وہ الگ فیملی شفٹ ہو جاتی تھی. ظاہر اس زمانے میں مکان تو نہیں لینا پڑتا تھا, ایک خیمے ہی لگتا تھا نا, ضرورتیں بھی بڑی محدود تھی نا. آج کل یہ جوائنٹ فیملی سسٹم, سب سے بڑی مصیبت تو یہ بنی ہوئی ہے. الگ ہوں, لیکن الگ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے ماں باپ کو سڑنے کے لیے چھوڑ دیں گے. وہ توحید کے بعد سب سے بڑا حق آپ کے ماں باپ کا ہے آپ کے اوپر, وہ آپ کے اوپر حق ہے. آپ نے ان کو لک آفٹر کرنا ہے. بیمار ہو جائے تو دوائی لے کے دینی ہے, ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا ہے, سبسسٹنس لیول کے اوپر جتنا کر سکتے ہیں. لیکن بیویوں کے اوپر جو آپ نے نوکرانی ان کو بنا کے رکھا ہوا ہے, اور نندے ان کے اوپر سوار ہوئی ہوئی ہیں, وہ آ کے ایک ایک مہینہ رہ کے جاتی ہیں وہاں پہ, ان کے بچوں کے برتن اور کپڑے تک بھی پھر آپ کی بیویاں دھوتی ہیں. یہ کون سا انصاف ہو رہا ہے؟ اس کے بعد آپ یہ کہیں گے جی بیوی نزدیک نہیں لگنا دی, لتر نہ لا کے مارے تو ہاں. آپ نے کیا کیا بیویوں کے ساتھ؟ پوری دن کی تھکی ہوئی عورت, یقین کریں ایک عورت بیمار حالت میں بھی پورے گھر کو سنبھالتی ہے.
بچوں کو اسکول بھیجتی ہے, خامن کا ناشتہ کھانا یہ سارا کپڑے سب اہتمام کرتی ہے, اور پوری فیملی مل کے ایک بیمار عورت کو نہیں سنبھال سکتی. یہ آپ فرق دیکھ لیں. تو صرف پریویلیجز نہ لیا کریں, آپ رسپانسبلٹیز بھی فیل کریں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس تو بڑی اس طرح کی باتیں کرنے والی. رسول پاک نے مروان بن حکم کو مدینہ سے کیوں نکالا تھا؟ اس کا جو والد تھا نا حکم, وہ نبی الاسلام کی نقلیں اتارا کرتا تھا. الموجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے, اور تفصیل کے ساتھ حضرت عثمان کے چونکہ رشتہ دار تھے, وہ چچا لگتا تھا حضرت عثمان کا. حضرت ابوبکر کے زمانے میں بڑا زور لگایا کہ اس کو واپس لیں, تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ جو گرا رسول اللہ نے لگائی ہے میں نہیں کھول سکتا. پھر حضرت عمر کے زمانے میں بھی, پھر حضرت عثمان جب خود خلیفہ بنے تو اسے واپس لے آئے. الٹا مروان کو اپنی بیٹی دے دی, یہ داماد بن گیا. پھر وہی پنجابی کا ایک محاورہ کہ اتھا نال لائیاں ہوئیاں دنداں نال کھولنیاں پہندیاں نے. ہاتھوں سے لگائی ہوئی گرا پھر دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے. یہی مروان حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بنا. اسی طرح سے مسلمان رعایا اور صحابہ کرام حضرت عثمان کے خلاف ہوئے تھے. بیسیکلی اس کی غلط پالیسیز تھیں. یہ وزیر خاص بنا ہوا تھا نا اس وقت. تو اس پہ آپ میری ایک ویڈیو دیکھ لیں, حضرت عثمان شہید کیوں ہوئے. اس میں نے اور چیزیں بھی اس کے حوالے سے بتائی. غوث کتب ابدال کے نام کس نے رکھے ہیں؟ کہانیاں ہیں, ٹائم قیمتی ہے. بائبل پر عمل کرنے کا قرآن میں مسلمانوں کو حکم ہے, تو مسلمان بائبل پر عمل کریں. کہاں جی کس آیت کے اندر حکم آیا کہ بائبل کے اوپر عمل کرو مسلمانوں کو؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگلی کتابوں کے اوپر مہیمن ہے, یہ کتاب نگہبان ہے. قرآن تو کہتا ہے اگلی کتابیں ٹیمپر ہوئی ہیں سوائے ان باتوں کے جو قرآن کے مطابق ہے. اچھا, باقی وہ کہہ رہے ہیں جی اس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 136 میں حکم ہوا ہے. جی یہ قرآن ہے, اور ابھی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 136 کھول کے آپ کو اس کا فارم بھی سمجھا دیتے ہیں کہ وہ کیا بات ہوئی ہوئی ہے. قرآن میں جہاں کہیں بھی یہ ذکر ہوگا تو وہ ان باتوں کے ساتھ ہے جہاں پہ باقی ساری کی ساری چیزیں جسٹیفائی ہو رہی ہوں. قرآن ہی بتا رہا ہے نا کہ انہوں نے چند تکوں کے عوض اللہ کی آیات بیچی ہیں, اپنے مرضی کے فتوے دیے ہیں, تعریف کی ہے ان کے اندر. تو اس میں تو یہ کوئی ذکر نہیں ہے. اس میں تو ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم. اے اہل ایمان, تم مشرکین اور یہود و نصارہ کے اگینسٹ اپنے ایمان کا اظہار کرو. وہ تو چند پیغمبروں کو مانتے ہیں, بعض کا انکار کرتے ہیں. مشرکین عرب تو مانتے ہی نہیں تھے. حضرت ابراہیم کو بھی اپنے جد امجد کے طور پہ مانتے تھے, پیغمبر کے طور پہ نہیں. تو بتایا جا رہا ہے کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں اللہ پر, اور جو ہماری طرف نازل ہوا وما انزل الی ابراہیم, اور جو ابراہیم کی طرف, و اسماعیل و اسحاق, اور اسماعیل اور اسحاق, و یعقوب والاسباط, اور یعقوب اور ان کے بیٹوں کی طرف بنی اسرائیل یعنی, وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ, اور جو کچھ عطا ہوا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو, وما اوتی النبیون من ربہم, اور جو کچھ بھی عطا ہوا پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے, لا نفرق بین احد منہم, ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے, یعنی ایمان لانے میں سارے برابر ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم اسی کے لیے سر تسلیم. یہ تو ایمان کا ذکر ہے کہ آپ نے فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان لانا ہے. عمل کس پہ کرنا ہے؟ اس کتاب کے اوپر جو محفوظ ہے. یہ فائنل ٹیسٹمنٹ. ویسے توحید کے اعتبار سے تو تورات بھی محفوظ ہے آج تک. ایک ان ایمبیگوس کوئی سٹیٹمنٹ ایسی نہیں ہے جو شرک کی طرف مائل کرتی ہو تورات اور انجیل کے اندر. لیکن باقی تبدیلیاں اس میں تو کتنی گستاخانہ چیزیں آج موجود ہیں جو اللہ کی کتاب میں ہو ہی نہیں سکتی. رچرڈ ڈاکنز نے انہی چیزوں کے اوپر پھر گرفت کی ہے نا, دا گاڈ ڈیلوژن کتاب کے اندر. قرآن پہ تو کوئی اس نے گرفت نہیں کی, قرآن کا ذکر تک نہیں اس نے کیا. اس نے تو اپنی جو عیسائیت کے فرسودہ خیالات ہیں انہی کی بنیاد کے اوپر ڈینائل آف گاڈ کیا. تو یہ ایمان لانے کا ذکر ہے. ایمان لاتے ہیں, عمل کرنا ہے اس کے اوپر جو قرآن کے مطابق ہے. جو قرآن کے مطابق نہیں ہے اس پہ عمل نہیں کرنا. بھی نہیں ہو رہا. تو اب جو بیچارے کنوارے سنیں گے وہ کہیں گے یار 2 سے اکٹھا نکاح, تو وہ تو ہمارا تو 1 سے بھی نہیں ہو رہا. 2 بہنوں سے اکٹھا نکاح قرآن نے حرام قرار دے دیا. دیکھیں سورۃ النساء کی جو آیت نمبر ہے نا 24, جو پارہ نمبر 4 کی آخری آیت, اس میں نا محرمات ابدیہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں. ایسے رشتے جو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے قرار دے دیے ہیں نکاح کے پوائنٹ آف ویو سے, کہ ان کے ساتھ اب نکاح نہیں ہو سکتا. اس میں آپ دیکھیں کون کون سے رشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. پارہ نمبر 4 کے بالکل اینڈ پہ جا کے آیت نمبر 23 ہے, 24 نہیں ہے 23. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حرمت علیکم امہاتکم, حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں.
ماں سے کسی کی شادی نہیں ہو سکتی، نکاح نہیں ہو سکتی۔ وَبَنَاتُكُمْ اور تمہاری بیٹیاں، وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری بہنیں، وَأَمَّاتُكُمْ اور تمہاری پھوپھیاں یعنی آپ کی جو والد کی سگی بہن، وَخَالَاتُكُمْ اور تمہاری خالائیں والدہ کی بہن، وَبَنَاتُ الْأَخِي اور بیٹیاں بھائی کی بھتیجیاں، وَبَنَاتُ الْأُخْتِ اور بیٹیاں بہن کی یعنی بھانجیاں، یہ وہ سارے ہیں جن سے آپ نکاح لیا۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ اور وہ مائیں جو دودھ کے رشتے سے تمہاری مائیں ہیں، جن کا دودھ تم نے، ان سے بھی تمہارا نکاح لیا۔ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ اور جو رضاعت کے رشتے میں تمہارے بہن بھائی بن چکے ہیں نا، یعنی جس عورت کا تم نے دودھ پیا ہے نا، اس کی جتنی بھی اولاد ہے نا، اس سے تمہارا اب نکاح لیا۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی جو مائیں ہیں نا، ساس، وہ بھی آپ کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہے، چاہے آپ کی بیوی مر بھی جائے، آپ اپنی ساس کے ساتھ شادی نہیں۔ اس میں پھر اختلاف ہے کہ کہیں پہ نکاح ہوا تھا، رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، تو اب کیا ایسی عورت کی ماں کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے؟ تو صحابہ کی اکثریت کہتی ہے کہ نہیں، جس عورت سے ایک دفعہ بھی آپ کا نکاح ہو گیا، چاہے آپ نے اس سے ازدواجی تعلق قائم کیا یا نہیں کیا، رخصتی ہوئی یا نہیں ہوئی، اب اس کی ماں آپ کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام۔ کیونکہ قرآن میں یہ الفاظ جو تھے نا، اس سے بعض لوگوں نے اجتہاد کیا، وہ آگے الفاظ آ رہے ہیں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ اور ایسی عورتیں ہیں جن سے تم شادی کر چکے ہو، ان کی جو بچیاں ہیں جو پہلے خامن سے تھی، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، وہ تمہاری بیٹیوں کی مانند۔ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ بشرطے کہ تم نے ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر۔ تو یہ جو ہے نا کہ ایسی عورت جس سے آپ انٹر کورس کر لیں، اب بس اس کے بعد اس کی جو اولاد ہے نا، چاہے وہ آپ کی شادی سے پہلے کسی اور خامن سے تھی یا آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ کہیں اور شادی کرتی ہے اور اس سے کوئی اولاد ہوتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے آپ پہ حرام ہے۔ تو یہ دخل تم بہن کا تعلق اس کے ساتھ ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں اگر ہم اسے پیچھے لے جائیں نا، ساس کے کیس میں، کہ ایسی عورتیں جن سے تم انٹر کورس کر چکے ہو، ان کی مائیں تم پر حرام ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، وہ بالکل الگ چیز۔ تو صحابہ کرام بہرحال اس کو، چونکہ صحابہ دین میں حجت ہیں قرآن سمجھنے کے اعتبار سے، وہ اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے، چاہے ازدواجی تعلق قائم کیا یا نہیں کیا، وہ کہتے تھے جو ایک دفعہ جس پہ آپ کی بیوی کے طور پہ نام بولا گیا، چاہے رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا، اب اس کی ماں کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے، وہ ساس ہمیشہ کے لیے حرام۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ہاں اگر تم نے ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا اپنی بیویوں کے ساتھ، تو پھر ان کی ماؤں کے ساتھ تمہارا ان کی اس اولاد کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے جو اگلے خامدوں سے تھی، جو پہلے گزر چکے۔ ساس کا معاملہ اس میں وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور جو یعنی تمہارے بیٹے ہیں ان کی بیویاں جو صلبی تمہاری اولاد ہے، ان کی بیویاں بھی تم پہ ہمیشہ کے لیے حرام۔ کوئی شخص اپنی بہو کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، چاہے اس کو طلاق دے دی ہو اس کے خامن نے، چاہے اس کا وہ بیٹا مر گیا، یہ نہیں ہو۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور یہ بھی حرام ہے کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو، جو آپ کا سوال، یہ آخر میں آیا ہے، یہ جتنے محرمات کا ذکر ہوا آخر میں یہ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا، یعنی پہلے اگر یہ گناہ کیا تو توبہ کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر پہلے کسی نے کیا ہوا ہے تو وہ اب وہ رکھے گا، نہیں۔ اسلام میں جب 4 شادیوں کا حکم آیا نا، تو جس نے پہلے 4 سے زیادہ کی تھی تو انہوں نے 4 سے اوپر والی سارے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اب اسی طریقے سے چلتا رہے گا، نہیں، فوراً سے پہلے اس میں رجوع کر لو۔ ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اب آپ یہ ذرا گننا شروع کریں کہ کتنے حرمت والے رشتے ہیں۔ نمبر 1 مائیں، نمبر 2 بیٹیاں، نمبر 3 بہنیں، نمبر 4 پھوپھیاں، نمبر 5 خالائیں، نمبر 6 بھتیجیاں، نمبر 7 بھانجیاں، نمبر 8 رضائی دودھ کے رشتے سے مائیں، نمبر 9 ان ماؤں کی جو اولاد ہے جو دودھ کے رشتے سے آپ کے بہن بھائی ہیں، نمبر 10 ساس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، چاہے رخصتی آپ کی اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کے بعد ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ 10 ہو گئی۔ نمبر 11 وہ عورتیں جو آپ کے نکاح میں ہیں ان کی جو اولاد پہلے جو خامن گزر چکے ہیں نا ان سے، بشرطے کہ اس عورت کے ساتھ آپ نے ازدواجی تعلق قائم کیا۔ اور پھر ساتھ ہے کہ اگر ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا، صرف نکاح ہوا تھا اور طلاق ہو گئی، تو ان کی
اس پچھلی والی اولاد کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں. اور نمبر 12 آپ کی بہو جو آپ کے سلبی بیٹوں کی بیویاں ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے آپ کے اوپر حرام ہے. اور نمبر 13 یہ بھی حرام ہے کہ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا کیا جائے. 13 حرمت والے رشتے آئے ہیں, بس یہ 13 رشتے ہی حرام ہیں, باقی 13 کروڑ سے زیادہ عورتیں آپ کے لیے حلال ہیں. یہ نہ ہو کسی کو ٹینشن ہو جائے کہ یہ بھی حرام ہے, تو بچہ کیڑا ہے. صرف 13 ہی حرام ہے, باقی سب کے سب حلال ہیں. ٹھیک ہے جی. اس میں ایک ایکسٹینشن ہے اس کی تفسیر کے طور پہ. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھوپھی اور بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے, اور خالہ اور بھانجی کو بھی ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. قرآن میں تو صرف آیا تھا 2 بہنوں کا, تو اگر آپ اس کو دقت نظر سے دیکھیں نا تو وہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے اس کے ساتھ. وہ رشتہ چل بھی 2 بہنیں اگر نکاح کے اندر ہوں گی تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کی آپس کا جو بہنوں والا رشتہ ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا. 2 بھائیوں کی شادی 2 بہنوں کے ساتھ ہو جائے, وہ رشتے چل رہے ہوتے, تو ایک خاوند دے 2 بہنیں آ جاتے تو بڑا ایٹم بم ہے. 2 بھائیوں کی شادی آپ 2 بہنوں کے ساتھ کرا دیں, یعنی وہ آپس میں ہم زلف ہوں, تو وہ مصیبت بنی ہوئی ہوتے ہیں. یا بہنیں جو ہے ڈومینیٹ کر جاتی ہیں خامدوں کے اوپر, یہ خامدوں نے وہ دبا لی ہوتی ہیں. تو ایک خامد کے اندر اگر 2 بہنیں آ جائیں گی تو کیا بنے گا, کیونکہ وہ ریسورسز شیئر ہو رہے ہوں گے. اسی طریقے سے پھوپھی اور بھتیجی اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں گے, یا خالہ اور بھانجی ایک جگہ جمع ہو جائیں گے, تو وہی مسئلہ ہو جائے گا. بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ جو رشتے خون کی وجہ سے, نسب کی وجہ سے حرام ہے, وہی دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہو جائے. یعنی جس طرح یہ رشتہ نسب کا ہوتا ہے نا قائم, اسی طریقے سے دودھ کے جو بھی رشتے ہوں گے نا وہ حرام ہو جائیں گے. لیکن اس میں یاد رکھیے گا, ایک بچے نے دودھ پیا کسی عورت کا تو بس اس بچے کے لیے اس عورت کی اولاد حرام ہوئی ہے, اس بچے کے بہن بھائیوں کے لیے نہیں حرام ہوئی, کیونکہ اس بچے کے بہن بھائی جو ہے نا وہ اس عورت کے بیٹے نہیں ہیں, کیونکہ انہوں نے دودھ تو نہیں پیا ہوا. وہ رشتہ یہ اکثر لوگ پوچھے ہوتے ہیں کہ عہدہ ہو جائے گا بھائی جی. صرف وہ ایک بندے نہیں جو, اور وہ بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 1 یا 2 دفعہ دودھ پینے سے نہیں, 5 دفعہ کم از کم دودھ پیا جائے مختلف اوقات میں, تب رضاعت کا رشتہ قائم ہوتا ہے. تھوڑا سا دودھ پلانے سے رضاعت کا رشتہ قائم نہیں ہوتا, 5 دفعہ کم از کم. وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو دودھ سے رشتہ قائم ہونا ہے یہ بھوک کی عمر تک ہے, اور ہم عائشہ کہتی ہیں وہ بھوک کی عمر 2 سال ہے, جو قرآن میں آئی ہے سورۃ البقرہ میں. آج ہم نے پڑھی کہ 2 سال تک یعنی دودھ پلانا ہے. تو وہ 2 سال کے اندر اگر دودھ پی لے وہ بچہ, یہ نہیں ہے کہ ایک جوان بندہ دودھ پی لے کسی عورت کا تو وہ اس کا بیٹا بن جائے گا. تسی آسرے ہوتے سعودی مفتی نے فتوے دیتے ہوئے نہیں دیتے. یہاں پہ ایک بھائی آئے, وہ ایک عرب کنٹری سے, تو وہ کہہ رہے تھے ہمارے آفس کے اندر تو باقاعدہ انہوں نے عرب کے علماء, یہاں پہ بھی کئی اہل حدیث یہ کہتے ہیں, بہت کم, سارے نہیں, تو وہ کہتے ہیں انہوں نے وہ علماء عرب سے فتویٰ لے لیا تھا کہ ہماری جو فیمیل یہاں پہ ہیں ان کا وہ سارے آفس کولیگ نے دودھ پی لیا, وہ سارے بہن بھائی ہیں. یہ اس طرح کرنے بہن بھائی کو بن جائے گا یار. اور آج کا تو چونکہ انجیکشنز ایسے آ گئے ہیں کہ یعنی کوئی عورت اگر پریگننٹ نہ بھی ہو تب بھی اس کا دودھ اتر سکتا ہے انجیکشن کے ذریعے, شادی شدہ نہ بھی ہو. ظاہر ہے وہ ہارمونز ہیں نا, اب سائنس نے ترقی کر لی ہے نا, ہارمونز ہی اتار رہے ہیں نا. اگر بھینسوں کو ٹیکے لگا کے خالی ٹیکا لا کے بھی دودھ نکلانا ہے, کیوں جی عثمان بھائی, یہ عثمان بھائی اگلے دن ایک جگہ دودھ لینے کے لیے گئے نا, تو وہ بھینسوں کو ٹیکا لگاتے ہیں دودھ اتارنے کے لیے. وہ جو اس کا بچڑا وغیرہ تھا وہ مر گیا یا جو بھی ہوا, تو انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ اس دفعہ ٹیکا نہیں, صرف ٹیکے لگاؤ, اس میں دوائی نہ ڈالو. تو اس نے جیسے ہی خالی ٹیکا بھی لگایا نا تو دودھ نیچے آ گیا, اور دہشت کھا کے, پتہ نہیں عثمان صاحب تہاڈی دہشت کھا دی, انہیں کہ ٹیکے دی کھا دی ہے. تو وہ اس نے کہا بھائی جی تسی بڑی مہربانی کی تھی, ساڈے پیسے بچا لینے, پہلے ٹیکا پڑنا دے, وہ خالی سرنج ہی مارا گے 5 روپے دی, تھا سرنج ماری, دودھ دینا شروع. میرا خیال ہے وہ شاید اس سوئی کی تکلیف یا ڈر کی وجہ سے نا دودھ اترا ہے. ویسے تو وہ جو ہے نا وہ خاص ٹیکا ہے جو دیا جاتا ہے, اس کے اوپر میرے علیحدہ سے ایک کلپ ریکارڈڈ ہے کہ یہ ٹیکے والا دودھ جو ہے اس طریقے سے یہ ناجائز ہے, کیونکہ یہ میڈیکلی بھی غلط ہے. اس دودھ جو آئے گا اور پلس اس بھینس کو بھی جس طریقے سے یہ لاغر کر دیتے ہیں, اور بعد میں اس کا پھر گوشت بھی مارکیٹ کے اندر آتا ہے. تو یہ اس مسئلے کو سمجھیں, یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا بھتیجی اور پھوپھی اور بھانجی اور خالہ کو جمع کرنا حرام ہے, یہ بخاری مسلم ہے. قرآن میں صرف آیا تھا 2 بہنیں. تو اس کو سمجھنے کے لیے نا علماء نے ایک سمپل سا فارمولہ بنایا ہے کہ ہر وہ 2 عورتیں ایک مرد کے اندر جمع نہیں ہو سکتی, کہ جن عورتوں میں سے ایک کو مرد اگر تصور کر لیا جائے تو دوسری عورت کے ساتھ اس کی شادی نہ ہو سکتی. مثلا 2 بہنیں ہیں, بہنوں میں سے ایک بہن کو اگر مرد تصور کر لیا جائے, دوسری کو عورت ہی, تو کیا یہ ان 2 عورتوں کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے؟ نہیں. اچھا, پھوپھی اور بھتیجی
میں سے اگر ایک کو یہ سمجھ لیا جائے کہ بھتیجی مرد ہے تو کوئی لڑکا بھتیجا اپنی پھوپھی سے شادی کر سکتا ہے, کوئی لڑکا اپنی خالہ سے کر سکتا ہے, وہ تو حرمت قرآن میں آ گئی. تو جس طرح یہ فارمولہ بنتا ہے نا, اس تحت وہ عورتیں جن میں سے ایک کو مرد تصور کر لیا جائے, وہ دو عورتیں بھی کسی ایک اور مرد کے اندر ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی. ہاں آلٹرنیٹیولی ہو سکتی ہیں, جس طرح نبی علیہ السلام کی دو بیٹیاں یہ کے بعد دیگرے سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ حضرت عثمان کے عقد میں رہی ہیں, ہے بہنیں تھیں, بیک وقت نہیں تھی. بیک وقت یہ والا جو رشتہ ہے یہ بیک وقت منع ہے. اگر ایک نے طلاق لے لی یا ایک فوت ہو گئی, دوسری نے شادی کر لی, وہ بالکل ٹھیک. اور اس میں میں ایک اشارتاً گفتگو کر لیتا ہوں, چونکہ یہ بڑی میرے خیال انفارمیٹیو گفتگو ریکارڈ ہوگی, اس میں کوئی اس سے کوئی ریلیٹڈ آپ کے دماغ میں کوئی ہے بات تو میں وہ بھی بتا دیتا ہوں, میرے تو کوئی بات نہیں چھوڑی. ایک ایشو ہے جو مصارحت کے رشتے کے حوالے سے پوچھی جاتی ہے. اب یہ کوڈ ورڈ میں بات کر رہا ہوں, یہ فقہ حنفی میں یہ ایک مسئلہ ہے, میں کوشش کروں گا اسے کنٹرول الفاظ میں استعمال کروں. ان کے ہاں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے اور اس کو بڑا فخریہ وہ بیان کرتے ہیں اور شادی شدہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں, اور شادی شدہ لوگ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر اب یہ چونکہ ایک معاشرے کا بہت بڑا ایشو ہے, ہم سے لوگ پوچھتے بھی ہیں, بعض اوقات واقعی اس طرح کے واقعات رپورٹ بھی ہو جاتے ہیں, ہمیں چونکہ اکیڈمی میں فون آتے بھی رہتے ہیں. اگر کسی شخص نے فقہ حنفی کا مسئلہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, قرآن و سنت کا یہ مسئلہ نہیں ہے. امام بخاری نے باقاعدہ صحیح بخاری میں باب باندھ کرنا مصارعت کے رشتے کو کنڈیم کیا ہے کہ اس طریقے سے کوئی کسی کی بیوی فارغ نہیں ہوتی. فقہ حنفی والے یہ کہتے ہیں کہ جی اگر کسی مرد نے ایون غلطی کے ساتھ بھی بھول بھلائیے سے شہوت کے ساتھ اپنی ساس کو ہاتھ لگا لیا, تو اس کی اپنی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہوگی. جی یہ پیٹ مسئلہ ہے, اور بڑے فخریہ بتاتے ہیں اس اعتبار سے کہ یہ پتا جے یقین کرو تہاڈی پبلک نو اگر این پتا لگنا شروع ہو جائے نا تو تانوں طلاقاں دے کے ٹر جانا, اپنی بیوی تو نہیں انہوں نے چھڈنی, تانوں نہیں انہوں نے چھڈنا. ٹھیک ہے, جس طرح میں نے ان کا مسئلہ بتایا تھا نا, یہ کہتے ہیں گن پوائنٹ پہ طلاق دلوائی جا سکتی ہے, جبکہ قرآن سورہ النحل میں کہتا ہے کہ اگر کسی میں زندگی موت کی کشمکش بن گئی, گن پوائنٹ پہ اسے ایک تلوار کی نوک پہ کوئی کہتا ہے نا کلمہ کفر بک, اور دل میں ایمان ہے تو کفر بول بھی دے تو اس کا ایمان نہیں جاتا, تو بیوی کیسے چلی جائے گی؟ اسے کہتے ہیں جبری طلاق. یہ کہتے ہیں نہیں طلاق جبری واقعہ ہو جاتی ہے. سر اگر یہ ہونا شروع ہو جائے تو یہی کچھ تو پہلے ہوتا تھا, حکمران بنو امیہ اور بنو عباس کے یہی تو کرتے تھے لوگوں کی عورتیں ہتھیانے کے لیے. اگر وہ کہتا ہے نہیں ہو جاتی ہے تو پھر اس کا علاج میں نے ان کو یہی دی, کہتے ہیں بڑا خطرناک کھیل کھیل رہا ہے. یہ خطرناک کھیل صرف سمجھانے کے لیے, میں نہیں کہتا آپ کریں. حکومت کی کسٹڈی میں ان تمام علماء کو ان کی بیویوں کو طلاق دلوانی چاہیے, گن پوائنٹ پہ نہیں. حکومت تو ویسے ہی ببکی مارے گی, ایک کمرے میں جمع کر کے ان کی ویڈیو بنائیں, یوٹیوب پہ چڑھائیں. بڑے بڑے علماء جو یہ کہتے ہیں میں اس فتوے پہ قائم ہوں, اس کے بعد ان کو باہر نکالیں, میں دیکھتا ہوں کون اپنی بیوی چھوڑتا ہے. سب کے سب کہیں گے نہیں نہیں یار یہ تو فتوی غلط تھا, ہم اس سے رجوع کرتے ہیں. جب تک اپنے اوپر نہ پڑے تو بندے کو یہ فتوے نہیں سمجھ آتے. ہاں لوگوں کو بتانے کے لیے, لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے فتوے لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں. ایسی کوئی طلاق واقعی نہیں ہوتی. کئی مرد ہیں ان کو پریشرائز کر کے لوگ بیویوں کو طلاق دلوا دیتے ہیں. اس طرح نہیں طلاق ہوتی ہے جب تک اس کی دل میں نیت نہیں ہے طلاق دینے کی. تو وہ مصارعت کا میں بتا رہا تھا, یہ اس طرح کہتے ہیں جی وہ ہاتھ لگایا تو فارغ. اس سے بڑی بات وہ کہتے ہیں کہ جی رات کے وقت کوئی مرد اٹھا اور غلطی سے اس کا ہاتھ اس کو نہیں پتا تھا, بیوی کی بجائے اپنی بیٹی پہ پڑ گیا, تو اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہوگی. اس کا اگلا بھی خطرناک ورژن سنو. اگر کسی سسر نے اپنی بہو کو چھو لیا شہوت کے ساتھ, تو وہ بہو اس کے بیٹے پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی. وہ بیٹا بیچارہ باہر مزدوری کرنے گیا, انہیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ صرف چھونے کی بات ہو رہی ہے سر, چھونے کی. اسی طریقے سے کسی داماد نے اپنی ساس کو شہوت کے ساتھ چھو لیا, صرف چھو لیا, تو اس کی اپنی بیوی اس کے اوپر حرام ہوگی. اس طرح نکاح فاسد نہیں ہوتے, نہ طلاق ہوتی ہے. لیکن یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں یہ انتہائی کبیر اور عذاب کا مستحق ہیں اگر کوئی یہ کرتا ہے. یہ زنا کے مترادف ہے, جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں, زبان بھی زنا کرتی ہے, آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, پاؤں بھی زنا کرتے ہیں, شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے. یہ اس طریقے سے کام کرنا, یہ میں اس کام کو سپورٹ نہیں کر رہا, یہ ذہن میں رکھیے گا, لیکن اس کام کی وہ جو سزا بتا رہے ہیں نا, وہ میں کہہ رہا ہوں یہ اس لیول کا جرم نہیں کہ اس کے ساتھ یہ کیا جائے. ٹھیک ہے نا. تو تعزیراً آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, ویسے تو جب کوئی اس طرح کے واقعات تو اس طرح کو پبلکلی تو نہیں بتاتا نا. اور بعض اوقات کوئی عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ان کی نہیں اپنے سسر کے ساتھ یا ساس کے ساتھ بن رہی ہوتی, وہ جھوٹا بلیم لگا کے بھی علیحدہ مکان لینے کے لیے بھی اس طرح کی حرکتیں کر دیتی ہیں. اور بعض کا جینون کیس بھی ہوتا ہے. لیکن یہ مصارعت کا چونکہ لوگ پوچھتے تھے, تو مجھے بڑی دفعہ میرے اسٹوڈنٹ نے کہا یہ سوال اتنا آتا ہے تو اس کو کہیں بریف کریں. تو اب چونکہ یہ ایک محرمات ابدیہ
ڈسکس ہو رہے تھے اس کے کانٹیکسٹ میں نے اسے ڈسکس کیا. میں اس پہ کوئی بےہودہ قسم کا وہ تھامنیل بنا کے اسے اپلوڈ نہیں کرواؤں گا. کنٹرول الفاظ کے اندر ہی یعنی جو ہے نا اس کو کریں گے, میسج بھی پہنچ جائے تاکہ آندہ کے لیے اگر کسی نے اس کو ایز اے ریفرنس لینا ہے تو اس میں کوئی دلیل کیا ہے. دلیل سب سے بڑی ہے کہ ہمارے سلف میں سے امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ تمام باتیں لکھ کے اس کا رد کیا ہے. اچھا وہ کہیں گے یہ تو امام بخاری کا اوپینین ہے تو کوئی دلیل دیں. دلیل تو آپ نے دینی ہے اپنی چمل کی. ہماری دلیل تو یہ قرآن ہے کہ محرمات ابدیہ ہیں, آیت نمبر 23 سورہ نساء میں 13, اور اسی میں سے آخری کی ایکسٹینشن میں 2 بخاری مسلم میں. آپ اس کے علاوہ ایک رشتہ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ وہ بھی حرام ہو جائے گی, تو وہ آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ کہاں سے حرام ہوئی ہے. دلیل تو آپ نے دینی ہے, دلیل ہم نے تو نہیں دینی, چونکہ آپ نے اسے حرام قرار دیا ہے نا, تو دلیل آپ نے دینی ہے نا. حلال تو اپنی اصل میں ہے, حلال تو اپنی اصل میں ہے, حرام کے لیے دلیل چاہیے کہ آپ بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ دعویٰ تو آپ کا ہے. ہمیں جو اللہ نے حرام بتایا رشتے وہ بتا دیے قرآن میں, بخاری مسلم میں, آپ اس کے اندر اپنی طرف سے بھی حرام رشتے ایڈ کر رہے ہیں, یا آپ بیوی کے فارغ ہونے کا یا طلاق کا اور راستہ بھی بتا رہے ہیں جو قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے. تو دلیل تو آپ کو پیش کر, اور پھر کہتے ہیں دسو قرآن حدیث کتنے لکھے. ایڈی وڈی چول ماری ہے, قرآن حدیث تو نہیں ہونی نا, یہ چولوں والی کتاب ہی چول ہوئے گی نا, یہ تو تسی کھڑنی ہے نا. خود سے ایک بات بتاتے پھر بتاتے کہاں لکھا ہوا. پھر قرآن حدیث میں کیوں یہ لکھا ہوا ہوگا؟ قرآن حدیث نے جو شریعت بیان کی ہے وہ کر دی. تو یہ اصول بھی سمجھیں کہ جو دعویٰ کر رہا ہے دلیل اس نے لے کے آنی. ہم نے ان کے دعوے کو کہا کہ آپ کا دعویٰ باطل اس لیے کہ اگر یہ حرمت کے رشتے تھے تو قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 23 میں آ جاتے, یا بخاری مسلم میں آ جاتے. رضاعت کا رشتہ آیا ہے, میں نے بتا دیا, قرآن میں بھی رضاعت کے بارے میں بات آ گئی ہے. ٹھیک ہے, باقی جو چیز حدیث میں تھی میں نے بتا دی, قرآن سے 13 وہ بتا دیے کہ یہ محرمات ہیں. آپ نے جو یہ چیزیں ڈیولپ کر لی ہیں تو وہ آپ کو بتانی ہو, وہ ہم نے نہیں بتانی ہو. ٹھیک ہو گئی.